إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ اور انابت اختیار کرو اور اس کی اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 54 اور 56 جو ہے وہ تلاوت 54 55 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری آیت جو اس سے پہلے والی گزری تھی وہ توبہ اور استغفار سے متعلق تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر طرح کا جو گناہ ہے تم سے معاف کر دوں گا۔ شرط کیا تھی کہ تم شرک اور کفر سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اللہ پاک تمہارے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا، اور تمہارے جو گناہ ہیں تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہیں تمہارے نیک اعمال بھی ان گناہوں کو نیک اعمال سے بدل دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بھی آیا مبارکہ اسی کا ہی حصہ ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرو، یعنی کہ استغفار بھی کرو۔ استغفار کس وجہ سے کرو؟ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نافرمانی کرنے سے اس کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف رجوع کرو، نافرمانی سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کی طرف تم رجوع کرو، لوٹ جاؤ، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرو۔ اخلاص بہت ضروری ہے، اگر نیت میں ہماری اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری میں شمار ہوتا ہے، پھر وہ نیت اگر خالص نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اس آیہ مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ توبہ اور انابت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تائب اللہ، یعنی کہ تائب جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے معصیت کو ترک کر دیتا ہے، یہی توبہ ہوتی ہے۔ انابت جو ہوتی ہے اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اطاعت کی طرف آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب برے کام کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ کیا ہے اس میں، یعنی کہ اگر میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں تو اللہ پاک کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے راضی ہوتا ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے، پھر وہ اطاعت کی طرف آتا ہے۔ اور منیب اللہ کی نعمتوں کو دے کر حیا کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے سے باز رہتا ہے اور ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آگے جو ہے سورہ اسی کی سورہ زمر کی آیت 50 تھی 55، اس میں فرمایا اور تمہارے رب کی طرف تم پر جو احکام نازل کیے گئے ہیں ان میں سب سے اچھے احکام پر کیا کرو، عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں اس میں اچھے اعمال کی بات کی گئی ہے کہ یعنی کہ جو 55 میں کہ اس کے جو بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک اللہ پاک کا عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ استغفر اللہ، یہی بات میں کل بھی جو کل کی تفسیر میں نے کی تھی کہ توبہ یعنی کہ اس لیے کر لو جلدی سے کہ
اپنا محاسبہ کرو، پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے، کس وقت ہمیں یعنی کہ اللہ پاک کی طرف جانا ہو جائے، ہمارا بلاوا آ جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی نہیں، اب آج یہ کام کر لیا ہے، آج گناہ ہو گیا ہے تو کل توبہ کر لیں گے، چھوڑ دیں گے یہ گناہ، نمازیں چھوٹ رہی ہیں کوئی بات نہیں، غیبتیں چغلیاں ہو رہی ہیں کوئی بات نہیں، بہتان الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، کسی کے دل دکھائے جا رہے ہیں، کسی کے حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ دبائے ہوئے ہیں، کسی کے حق تلفیاں ہو رہی ہیں، کوئی خبر نہیں، بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تندرست ہیں، صحت مند ہیں، بڑے جوان ہیں، پتہ نہیں ابھی ہمیں کتنی زندگی گزارنی ہے، ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوں گے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، شادیاں ان کی ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تب موت آئے گی۔ کوئی بات، توبہ کے لیے بھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، لیکن موت ہر لمحے ہمیں یعنی کہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہر وقت ہمیں یعنی کہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہماری قبر ہمیں 70 مرتبہ دن میں پکارتی ہے کہ تم میرے اندر بستر نہیں، بچھونا نہیں لے کر آنا، اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ہوا کا کوئی یعنی کہ وہاں پہ ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قبر ہے، میری قبر میں سانپ ہیں، ٹھوئے ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر و غضب ہے، تم اپنا یعنی کہ میرے اندر یہ کچھ ہے۔ قبر 70 بار پکارتی ہے اور ہم کبھی بھی قبر کی پکار نہیں سنتے، ہم اٹھنے والے جنازوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں جو ہم نے دنیا والوں سے اور دنیا سے لگائی ہوئی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی ہے ابھی باقی، وہ ہم نے خود ہی خیال کر لیا ہے، جبکہ ہر اٹھنے والا جنازہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس وقت جس طریقے سے میں آج دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جا رہا ہوں، کل کو تم نے بھی کسی اور کے کندھوں پر سوار ہو کے جانا ہے۔ آج تم مجھے اٹھا کے لے کر جا رہے ہو قبر میں اتارنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دو گے، کل تمہیں بھی کوئی دوسرا تمہارا اٹھانے والا ہوگا، تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، تمہارے اوپر مٹی ڈال دے گا، منو مٹی تلے تمہیں سینکڑوں ہزاروں سال سونا ہے۔ اگر قبر میں راحت نہ ہوئی، سکون نہ ہوا، بستر نہ ہوا، جنت کی ہوائیں نہ ہوئی، قبر میں گھٹن ہوئی، قبر میں اللہ کا عذاب ہوا، تو تم کیسے اپنا وقت تمہارا گزرے گا، تم کیا کرو گے؟ اتنے نازوں سے پلے ہوئے ہو تم۔ تو میری پیاری بہنوں، بار بار یہ رجوع کی کوشش، رجوع کی طرف آیات ہمیں بلا رہی ہیں کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، بری خصلتوں کو، بری عادتوں کو چھوڑ دو، اللہ پاک کی طرف ہجرت کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، تمہارے رب کی طرف سے جو سب اچھی چیزیں نازل کی گئی ہیں اس کی اتباع کرو۔ اس کی کئی تفسیریں آئی ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کی اتباع کرو۔ اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں تھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے سب سے احسن کلام نازل فرمایا ہے، اور جس کی آیتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم رکھو اور اس کی معصیت سے مجتنب رہو، اس کی گناہوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے افعال بیان فرمائے ہیں، فرمایا برے کام بیان فرمائے تاکہ ان کو ترک کیا جائے۔ پھر نمبر 2 اس قرآن کریم میں مکروہ کام بیان فرمائے تاکہ ان سے اعراض کیا جائے، اور نہایت عمدہ کام بیان فرمائے تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک نے اس کتاب ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے لیے اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، مومنین پر احسان کیا کہ اپنا نبی ان میں بھیجا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اس کتاب مبین کو ہمارے لیے نظام ضابطۂ حیات بنایا۔ اس میں برے کام کی طرف بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کام برے ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو تم چھوڑ دو۔ مکروہ جو کام ہے جسے شریعت مطہرہ ناپسند کرتی ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ ان مکروہ کاموں سے بچو، اور نہایت عمدہ کام ہیں، بہترین کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اللہ پاک کے نبی کو راضی کرنے والے کام ہیں، ان پر عمل کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ آتی ہے کہ قرآن مجید میں ان احکام کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو منسوخ ہو چکے ہیں، اور ناسخ احکام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، سو ناسخ پر عمل کیا جائے اور منسوخ پر عمل نہ کیا جائے۔ جو چیزیں وقتی طور پہ نازل ہوئی تھیں جن کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور منسوخ آیات پر نہ الجھا جائے، نہ ان پر عمل کیا جائے، جو ناسخ ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ پھر دیکھیے جیسا کہ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے رکھے یا نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کرے، اور اگر وہ ان ایام میں روزے رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرمایا، 184 میں فرمایا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے ایام میں ان کی جگہ روزے رکھے، اور اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قرآن کریم میں روزہ رکھنے کا مسافر کے لیے، بیمار کے لیے حکم ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رکھتا ہے روزہ تو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اسی طرح نفلی صدقات کو دکھا کر دینا جائز ہے، لیکن چھپا کر دینے میں زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں فرمایا کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم صدقات مسکینوں کو چھپا کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ دونوں کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسی طریقے مقروض کو اتنی مہلت دینا واجب ہے کہ وہ قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، اور اگر قرض خواہ مقروض کو قرض کی رقم معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ مقروض جو ہے وہ اس کو مہلت دی جائے اور اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تنگ دست ہے، وہ ادا نہیں کر سکے گا، تمہارے اندر اللہ پاک نے تمہیں اتنا نوازا ہوا ہے، تمہارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، تو تم اس کو اگر معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، فرمایا اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کی خوشحالی تک اس کو مہلت دینا، اور اگر تم قرض کی رقم اس پر صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو علم ہو۔ یعنی کہ جب انسان مقروض کو مہلت دیتا ہے، کسی کو ادھار دیا، فرض کریں کسی انسان نے آپ سے کچھ رقم لی ہے، وہ ضرورت مند تھا، آپ نے اس کو کچھ رقم دے دی، اس نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ یہ رقم میں تمہیں آج کے 10 دن کے بعد تمہیں لوٹا دوں گا، اور 10 دن تک وہ انتظام نہیں کر سکا، اور تمہارے پاس آ کے مہلت مانگتا ہے اور تم اس کو مہلت دے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیتے ہو، جتنی مہلت وہ مانگتا ہے تم اتنی مہلت اگر دے دیتے ہو تو کیا ہوگا کہ جتنی رقم تم نے دی ہوئی ہے اتنی رقم ایک ایک دن صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اگر پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بہت ہی زیادہ تنگ دست ہے اور وہ یہ رقم کو ادا نہیں کر سکتا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو یہ اپنا قرضہ معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو صدقہ کرنے کی، یعنی کہ صدقہ کرنے کی نیت سے تم کر لیتے ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے جو زیادتی کا بدلہ ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ زیادتی کا بدلہ اتنا ہی زیادتی ہے، پس جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، تو آپ بھی اتنا ہی تھپڑ اس کو مار سکتے ہو، جو بھی آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے آپ اتنا کرو، لیکن زیادتی کا بدلہ زیادتی ہے، لیکن معاف کرنا نیکی ہے، اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ کسی نے ظلم کیا ہے تو یہ نہیں کہ اگر آپ اس ظالم کو معاف کر رہے ہو تو اللہ پاک یعنی کہ محبت کرے گا، اللہ پاک محبت نہیں کرتا ظالموں سے، اللہ پاک جو ہے وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اللہ پاک زیادہ بدلہ لینے والا ہے اچھے طریقے سے کہ تم اپنا بدلہ لو۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ دونوں ہی طریقے بیان کر دیے ہیں، اور اللہ پاک نے جیسے روزوں میں بیمار کو، مسافر کو کہا کہ تم روزے رکھو، یعنی کہ چھوڑ دو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نہیں چھوڑتے، سفر کی حالت میں رکھ لیتے ہو روزہ یا بیماری کی حالت میں روزہ رکھ لیتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، تو قرآن پاک کے اندر یعنی کہ اللہ پاک نے 3 طرح کی چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو برے کام کا بیان فرمایا تاکہ ان کو ترک کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، مکروہ کیا کام بیان فرمایا تاکہ ان سے اعراض کیا جائے، اور نہایت عمدہ کام بیان فرمایا تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ اب عمدہ کاموں کی میں نے حوالے آپ کو دیے چند ایک، کہ اگر روزہ مسافر رکھ لیتا ہے اور بیمار رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، اور ایسے صدقہ خیرات جو ہیں وہ ظاہر کر کے دینے کی بجائے چھپا کر دیتا ہے، اللہ پاک کو زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس طریقے سے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک کو یعنی کہ انسان کو یہ حکم تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے، لیکن مہلت دیتا ہے یا معاف کرتا ہے تو اللہ پاک کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح سے جیسے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، زیادتی کسی قسم کی بھی ہو، اگر وہ بدلہ لینے پر قادر ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بدلہ اللہ پاک کی خاطر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ پاک کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جن میں قرآن مجید میں ایک کام کا حکم دیا جو صحیح اور درست ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے کام کا بھی حکم دیا جو اس سے زیادہ اچھا ہے اور احسن ہے۔ سورہ زمر کی 55 میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے احسن کاموں پر عمل کی ترغیب دی ہے۔ سورہ 56 سے دیکھیے، فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آپ دیکھیے یہ 56 آیت ہے سورہ زمر کی، یعنی تم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اخلاص سے اس کی اطاعت کرنے
اور قرآن مجید کی اتباع کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے ان احکام پر عمل نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں تم کو آخرت میں عذاب ہوا تو پھر تم کہو گے کہ ہائے افسوس میری ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے متعلق کی ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں لفظ جو ہے وہ آیا ہے جنب کا لفظ آیا ہے، جیسے فرمایا جنب اللہ، یعنی کہ ما فرطت فی جنب اللہ، تو جنب کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہلو اور کروٹ، اور معاندین جو ہیں یعنی کہ وہ اسلام اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا ثبوت ہے، استغفر اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنب جو ہے یہ اصل معنی ہے جانب، یعنی کہ کوئی ایک سائیڈ کروٹ، اور پہلی کو یعنی کہ جو پہلو ہوتا ہے اس کو جنب کہتے ہیں، کہ وہ ایک جانب میں ہوتے ہیں، یعنی ایک جانب بندہ ہے اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو بندے کو اس پر افسوس ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بہت کوتاہیاں کی ہیں۔ اس وقت وہ بندہ کہے گا کہ بے شک میں ضرور مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یعنی اس نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوتاہیاں کی، بلکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں لگے رہتے تھے وہ ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یعنی کہ کیا فرمایا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق اطاعت میں کی ہے، میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی کہ میں جنب کا معنی ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ایک طرف اللہ پاک کی مخلوق ہے، انسان ہے، آدمی ہے جو اللہ پاک پر ایمان لایا ہے، اس وقت یہ نہ ہو کہ اس کو پچھتاوا بن جائے۔ ایسے ہی دیکھیے آگے آیت نمبر 57 میں فرمایا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہنے لگا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کہے کہ مجھے اللہ پاک ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں ہو جاتا، پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ تو اس سے جو پہلی آیت میں ذکر تھا کہ وہ شخص پہلے اپنی اطاعت میں کمی پر اظہار افسوس کرے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا۔ اور سورہ زمر کی جو 58 آیت ہے اس میں فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب دکھاتے وقت کہنے لگا کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا کہ وہ شخص پہلے اپنی اطاعت میں کمی پر اظہار افسوس کرے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا۔ اور اب سورہ زمر کی آیت 58 میں فرمایا کہ یا عذاب دیکھتے وقت یہ کہے گا کہ کاش میرا دنیا میں لوٹنا ممکن ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان جو آزار ہیں ان کو جواب میں فرمائے گا، جو اپنے وہ عذر پیش کرے گا، ان کے اپنے جو عذر پیش کر رہا ہوگا، کبھی تو وہ کہے گا کہ مجھے یعنی کہ اللہ ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں ہوتا، کبھی وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اب دنیا میں ایک بار بھیج دے تو میں یعنی کہ عذاب سے بچ جاؤں گا، میں اچھے کام کروں گا۔ تو اللہ پاک اس کے بارے میں فرمائے گا کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین 59 میں اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اللہ پاک کے احکامات کو جھٹلانا، جانتے بوجھتے ہوئے پتہ بھی ہو کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی اس آس پہ، اس امید پہ کہ ہم بخش دیے جائیں گے، نبی کی وسلم کی امتی ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا اور معمولی سزا ملے گی، بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں وہ تو ہم گناہ گار ہیں، پتہ ہے ہمیں جانا دوزخ میں ہی ہے، پتہ ہے ہمیں تو بڑا سخت عذاب ہوگا، بڑا سخت یہ ہوگا، یہ الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں، بڑی وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، اس طریقے سے معاملات جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری ہدایتیں آئیں سو تو نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا، تو کافروں میں سے ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان کا یہ عذر جو ہے، یہ جو بہانے تلاش کریں گے یہ باطل ہو جائے گا کہ اس کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رسولوں کو بھیجا، انہوں نے اسے اللہ کے پیغام جو ہے وہ پہنچائے، اپنی رسالت پر دلائل اور معجزات پیش کیے، لیکن اس نے دانستہ انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا۔
आप देखिए आयत 60 है, उसमें फरमाया यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन। और आप क़यामत के दिन उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला है देखेंगे कि उनके चेहरे स्याह होंगे, क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप देखिए कि इस जो आयत नंबर जो 60 है सूरह ज़ुमर की, इसमें मुतकब्बरीन का ज़िक्र है। तकब्बुर की जब जो मुतकब्बिर लोग होते हैं उनका ज़िक्र है, तकब्बुर की तारीफ़ है, हक़ का इनकार करना और दूसरे लोगों को अपने से हक़ीर जानना। यानी कि जो तकब्बुर की अगर तफ़सीर बयान की, जब पूछा जाए कि इसका माना तकब्बुर का क्या है, तो तकब्बुर का माना होता है हक़ का इनकार करना और अपने सामने वाले को अपने से हक़ीर जानना, जिस तो वो इंसान मुतकब्बर कहलाता है। अमर बिन शुऐब अपने वालिद से और वो अपने दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन मुतकब्बरीन का हशर चींटियों की सूरत में किया जाएगा। उनको हर जानिब से ज़िल्लत ढाँप लेगी। उनको उस जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाया जाएगा जिसका नाम बोलस है। आग के शोले उनके ऊपर भड़क रहे होंगे और जहन्नुम की पीप से उनको पिलाया जाएगा। जब वो जहन्नुम पानी पीने को मांगेंगे तो उनको क्या किया, जहन्नुम की जो पीप होगी जहन्नमियों की, वो उसको पिलाई जाएगी। और एक इंसान अल्लाह पाक ने उसको कितना खूबसूरत पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक से अशरफ व अफजल पैदा किया है। तो जब वो मुतकब्बर के बाइस अल्लाह पाक के अज़ाब में गिरफ्तार होगा तो देखिए कि क्या चूंटियों की तरह होगा और उनकी कितना यानी कि उनके ऊपर जो है वो ज़िल्लत ढाँप लेगी, उनको ज़िल्लत छाई हुई होगी। अल्लाह ताला महफूज़ व मामून फ़रमाए। अल्लाह पाक को आजिज़ी इनकिसारी करने वाले बंदे पसंद हैं। ये हदीस मुबारका सुनन तिरमिज़ी, मसनद अहमदी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसनद अहमद और सुनन कुबरा लिल निसाई में रकम की गई है। आगे देखिए आयत नंबर 61 और 62 है। 61 में फरमाया वायुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़ातिहिम ला यमस्सहुमुस्सूउ वला हुम यहज़नून। और अल्लाह ऐसे लोगों को जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की है उनकी कामयाबी के साथ निजात देगा, ना उन्हें कोई बुराई पहुँचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर निगहबान है। सुभान अल्लाह। फरमाया इस आयत जो ये आया मुबारका थी, इससे जो पहली आयत है उसमें अल्लाह पाक ने मुशरिकीन और मुकज़्ज़िबीन जो झुठलाने हैं उनकी वईद का जिक्र किया है। अब ये जो आया मुबारका है जो मैंने आपके सामने 61 और 62 को तिलावत किया है, इसमें मोमिनीन और मुसद्दिकीन के वाद का जिक्र किया है। इसमें उनके लिए बशारत है कि ना उनको कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। इसका माना ये है कि वो हर किस्म की आफ़ात से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक हमारा भी शुमार सालिहीन में फरमाए, सिद्दीकीन में फरमाए, मुत्तकीन में फरमाए। अल्लाह पाक जैसा हमें चाहता है देखना वैसा हमें अल्लाह पाक बना दे। अपने अतात गुज़ारों में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अतात में हमें अपने शब रोज़ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फरमाया 62 में कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है। तो अल्लाह ताला की हम्द में ये कहना सही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बारीकी है, मेरी प्यारी बहनों बड़े गौर से सुनिएगा, समात कीजिएगा कि ये कहना सही नहीं है कि वो गंदगी, कीड़े मकोड़े और बंदरों और खंजीरों का खालिक है। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ जो हसन और अच्छाई की तख्लीक की निस्बत करना सही है और बुराई की तख्लीक की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ सही नहीं है। जो हमारी कुतुब अक़ाइद में इसी तरह ज़िक्र किया गया है, अल्लामा सादुद्दीन मसऊद बिन उमर तख्ताज़ानी वो फरमाते हैं कि ये कहा जाएगा कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और ये नहीं कहा जाएगा कि वो गंदगियों और बंदरों का और खंजीरों का खालिक है। यानी कि ऐसी चीज़ों का नाम लेकर नहीं कहा जाएगा। हालाँकि अल्लाह ताला के तो हर तरह के जो हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े, सब का मालिक और खालिक है। लेकिन यानी कि इस तरीके से नहीं, खूबसूरत अल्फाज के साथ अल्लाह ताला की जब शान बयान करनी हो, जब अल्लाह पाक की हम्द बयान करनी हो, उसकी तारीफ़ बयान करनी हो, उसके सिफ़ात बयान करनी हो, तो फिर जो खूबसूरत अल्लाह पाक ने कायनात में चीज़ें पैदा की हैं उनकी निस्बत देकर बयान करना चाहिए।
پھر میر سید شریف علی بن محمد جرجانی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لفظ شریر کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ پر یہ اطلاق نہیں کیا جائے گا کہ وہ بندروں اور خنزیروں کا خالق ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔ علامہ قاسم بن قتلو باغا انفی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ گندگیوں، بندروں اور خنزیروں کا خالق ہے، حالانکہ بالاتفاق یہ تمام چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق الاجسام ہے، وہ تمام اجسام کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کو کیڑے مکوڑوں اور بندروں کا خالق کہنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے الفاظ اس کی تنزیہ جو ہے نا اس پہ واجب ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ شدید بھوک کا اظہار کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں میری تو آنتیں بھی قل ھو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کفریہ ہے، کیونکہ آنتوں میں فضلہ، گندگی اور براز ہوتا ہے، یعنی کہ بولو براز، پخانہ، پیشاب، گندگی ہوتی ہے، اور یہ نحس چیز ہے، اور یہ نجس چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ نجس چیز کی طرف اللہ کا کلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ یعنی کہ میری آنتوں میں، یعنی کہ یہ بہت باریکی کی بات ہے، اور اکثر لوگوں کے منہ سے یہ چیزیں سنی گئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ایسے الفاظ کہنا کفریہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے، یہاں پر غور کی دعوت کی دی جا رہی ہے کہ جو ہماری آنتیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، بولو براز، یعنی کہ پیشاب، پیخانہ، فضلہ، گندگی ہوتی ہے، تو کہنا کہ ہماری جو بھوک سے ہماری آنتیں قل ھو اللہ پڑھ رہی ہیں، تو یہ پڑھنا گناہ ہے، غلط ہے، کیونکہ نجس چیز کی طرف اللہ کا کلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ ملا علی قاری وہ لکھتے ہیں کہ جس نے دوسرے شخص سے کہا کہ پتیلی نے قل ھو اللہ احد سے کھانا پکایا، اس شخص کی تکفیر کی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کے اوپر کفر کا لگایا جائے گا فتویٰ کہ اس نے کفر کیا ہے۔ علامہ حسن بن منصور اور جندی یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مذاق سے یا استہزاء سے یا تخفیف کرتے ہوئے کلمہ کفر کہا، وہ سب کے نزدیک کافر ہو جائے گا، خواہ اس کا اعتقاد اس کلمہ کفر کا برخلاف ہو۔ میری پیاری بہنوں، اس لیے کہ بعض لا علمی میں انسان ایسے الفاظ جہلیت میں بول جاتا ہے، حالانکہ پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، سینہ بسینہ بعض باتیں ایسی چلی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، انسان مزاحتاً ایسے مذاقاً کہہ دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ کفر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ کرنی چاہیے، لفظوں کو سوچ کے، پہلے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، جو بھی بات منہ سے نکال رہے ہو، بول رہے ہو، خواہ وہ مزاح ہے، خواہ وہ مذاقاً ہے، اس کو پہلے دیکھو پھر بعد میں بات کرو۔ نہیں پتہ کہ انسان کا کب کس وقت ایمان زائل ہو جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی حمد و تسبیح کرتی ہے، قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنو اسرائیل کی آیت 44 میں آتا ہے، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کے عموم میں آنتیں بھی داخل ہیں، ان کا قل ھو اللہ پڑھنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بارے میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہر چیز کے عموم میں تولید اور پیشاب بھی داخل ہے، تو کیا ان کی طرف بھی حمد و تسبیح کی نسبت کی جائے گی؟ اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر جو چیز طاہر ہے اور طیب ہے اور متبذل نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ فقہا نے ہانڈی اور دیگچی کی طرف بھی قل ھو اللہ پڑھنے کی نسبت کو کفر قرار دیا ہے، حالانکہ ہانڈی نجس ہے، نہ نجاست کا محل ہے، یعنی کہ نہ تو وہ نجس ہوتی ہے اور نہ ہی وہ نجاست کا محل ہوتی ہے، نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اور آنتیں نجاست کا محل ہیں، تو ان کی طرف قل ھو اللہ پڑھنے کی نسبت کرنا بطریق اولا کفر ہوگا۔ اسی طرح یہ محاورات بھی کفریہ ہیں کہ فلاں نے فلاں کو صلاتیں سنائیں، یہ لفظ بہت بری بات ہے، صلات درود پاک کو کہا جاتا ہے، تو ہم یہ نسبت کیا لوگ دے دیتے ہیں، صلاتیں میں نے فلاں نے فلاں کو گالیاں بتائیں، یعنی کہ اول فول بکے، گالیاں سنائیں، اکثر لوگ ایسے الفاظ بولتے ہیں، سننے میں بھی آئے ہیں، تو ایسے باتوں سے بچنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا بندہ ایسی بات آپ کے سامنے کرے تو اس کو فوراً سمجھاؤ، اس کو ٹوکو کہ دیکھو صلات کا جو معنی کیا ہوتا ہے، درود ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے۔ صلاتیں سنائی مطلب کہ اس وقت بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو گالیاں دیں، فلاں نے فلاں کو اول فول بکا، فلاں کو فلاں نے اس کی اچھی خاصی بےزتی کی، تو اس میں گالم گلوچ اور فحش کلام پر صلات کا اطلاق ہے۔ اس طرح یہ محاورہ بھی کفریہ ہے۔ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، اس میں روزوں سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، تو لہٰذا ایسے الفاظ بھی نہیں، ایسے محاورے بھی غلط ہیں، ایسے محاورے نہیں بولنے چاہیے کہ ہم نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے، ہماری تو آنتیں جو ہے قل ھو اللہ پڑھ رہی ہیں، یا پھر ہماری جناب جی یہ جو الفاظ ابھی میں نے سمجھائے ہیں آپ کو کہ فلاں نے فلاں کو صلاتیں سنائیں، یہ الفاظ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں، کفریہ ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے۔
فرمایا آیت نمبر 63 میں لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں مقالید کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے مفاتیح یعنی چابیاں۔ اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ سدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے، پھر فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے خزانوں سے مراد بارش اور زمین کے خزانوں سے مراد زمین کی پیداوار ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت سی روایات کی گئی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے مجھ سے اس کی تفسیر کے متعلق کسی نے بھی دریافت نہیں کیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وبیدہ الخیر ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھا اس کو 6 خصال عطا کی جائیں گی، یعنی کہ 6 خصلتیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی۔ فرمایا پہلی خصلت کی وجہ سے وہ ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہے گا، اور دوسری خصلت کی وجہ سے اس کو بے شمار اجر عطا کیا جائے گا، اور تیسری خصلت کی وجہ سے اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، اور چوتھی خصلت کی وجہ سے بڑی آنکھوں والی حور سے ان کا عقد یعنی کہ نکاح کیا جائے گا، اور پانچویں خصلت کی وجہ سے اس کے پاس 12,000 فرشتے آئیں گے، اور چھٹی خصلت کی وجہ سے اس کو اس شخص کا اجر ملے گا جس نے قرآن مجید، تورات، انجیل اور زبور کی تلاوت کی ہو، اور ان کے علاوہ اے عثمان اس کو حج مقبول اور عمرہ کا اجر ملے گا، اور اگر اس دن وہ مر گیا تو اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ تو میری پیاری بہن 6 خصلتیں ان کلمات طیبات کو پڑھنے سے اللہ پاک ان کو عطا کرے گا۔ تو وہ سب جو خصلتیں جب اللہ پاک عطا کرے گا تو پھر ان کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس کے بعد میری پیاری بہنوں آیت نمبر جو ہے یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے شہدائے احد پر وہ نماز پڑھی جو میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، اور بے شک میں اللہ کی قسم ضرور اپنے حوض کی طرف اب دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا مجھے روئے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، اور بے شک مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم مال دنیا میں رغبت کرو گے۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، مسند احمد میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی بار اس حدیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے میری پیاری بہنوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مجھے یہ خوف بالکل نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم مال دنیا میں رغبت کرو گے۔ تو میری پیاری بہنوں ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں شرک کے جو ہے تان کیے جاتے ہیں، شرک سے ڈرایا جاتا ہے، امت کو لڑایا جاتا ہے، امت فساد کا شکار ہے ہر بات کو شرک کر کے، لیکن جو رغبت ہماری دنیا کی طرف جتنی ہے، جتنا ہم دنیا میں لگ گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں شرک کا اللہ پاک کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعی اس صریح اور صحیح حدیث کے خلاف قیاس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ زندہ کو قبر میں دفن بھی نہیں کیا جاتا اور اس کی میراث بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ جب خلاف قیاس یہ امور جائز ہیں تو اس کی نماز جنازہ کیوں جائز نہیں ہے جبکہ وہ سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کی جو شہید ہوتا ہے اس کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، اس کی تدفین بھی ہوتی ہے، اس کو کفن بھی پہنایا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اور جو یہ حدیث مبارکہ اس کی یہ توجیہ بھی صحیح ہے کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے علامہ بدر الدین عینی
وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد ہے اپنے ظاہر پر محمول ہے، گویا اس حالت میں آپ پر وہ حوض منکشف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علامہ خطابی نے کہا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حوض پیدا کیا جا چکا ہے اور اب بھی حقیقت میں موجود ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں اس حوض کو دیکھ لیا، اور جو آپ کو آخرت میں دیا جائے گا، اور آپ نے اس کی خبر دی۔ اور اس میں آپ کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ کو تمام روئے زمین کی چابیاں دے دی گئیں، اور آپ کے بعد آپ کی امت ان خزانوں کی مالک ہوگی۔ امام ابو منصور ماتریدی حنفی لکھتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے ملک میں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے لطف کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اور یہ دلوں کے آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کے قہر کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں، اور یہ نفوس کے زمینوں میں رکھی ہوئی ہیں، یعنی اس کے لطف اور اس کی قہر کے خزانوں کی چابیوں کا اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ اپنے لطف کے خزانوں کو جس کے دل پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اخلاق حسنہ کے جواہر نکلتے ہیں، اور وہ اپنے قہر کے خزانوں کو جس کے نفس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے، پھر اس نفس سے افعال مذمومہ صادر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے افعال اس کے نفس سے صادر ہوتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے دین پر ایمان لا چکے ہیں، کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمام قلوب رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد، طبع قدیم مسند احمد، اور یا موسط الرسالہ، حلیۃ الاولیاء، شرح السنہ اور الشریعہ الاجری، سنن ابن ماجہ، موجب الکبیر، مسند ابو یعلا، جامع مسانید اور سنن مسند انس میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے کہ اللہ پاک کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، وہ اس کو الٹا پلٹا رہتا ہے۔ اللہ پاک تمام اعضائے جسمانی سے پاک ہے، وہ نور ہے، لیکن یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین پر قائم کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ کون شخص اپنے اختیار سے کیسے کام کرے گا، وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے دلوں کو پلٹتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے مستغنی نہیں ہیں، تو ہم لوگوں کو بطریق اولیٰ بکثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، تو ہمیں بھی ہر وقت یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے کہ یہی ہوتا ہے، کبھی ہمارے دل جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، کبھی کس طریقے سے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کیا کریں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کو پڑھائیں، یاد کروائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آیت بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔